درس نمبر 1 لوازم نجات سورۃ العصر کی روشنی میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار بیان ان نشستوں میں ہوگا اس کا نقطۂ آغاز سورۃ العصر ہے، بلکہ اس نصاب کا پورا تانا بانا بھی اسی سورہ مبارکہ کے گرد گھومتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اختصار لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ انسان کی نجات کے لوازم اور اس کی فلاح اور کامیابی کی شرائط کو بیان کر دیا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ان چاروں لوازم نجات یا شرائط نجات کی تشریح و توضیح ہمیں قرآن حکیم کے دوسرے مقامات سے ملتی ہے، جن میں سے چیدہ چیدہ مقامات کو اس نصاب میں شامل کیا گیا ہے، چنانچہ یہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے علاوہ چند اور مقامات ایسے شامل ہیں جن میں ان تمام لوازم نجات کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث کسی قدر تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفاصیل پر مشتمل ہے، انفرادی سیرت و کردار، گھریلو اور عائلی زندگی، سماجی و معاشرتی زندگی سے متعلق ہدایات، اور سب سے آخر میں مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی سے متعلق ہدایت اور رہنمائی اس تیسرے حصے کے مضامین ہیں۔ چوتھا حصہ تواصی بالحق کے اعلیٰ مراتب پر مشتمل ہے، یعنی شہادت علی الناس، غلبہ دین حق اور اس کے لیے جد و جہد، جس کے لیے قرآن مجید کی جامع اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس حصے کے اہم مضامین ہیں۔ پانچواں حصہ قرآن حکیم کے ان مقامات پر مشتمل ہے جو صبر و مثابرت کی تلقین سے متعلق ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ قرآن مجید کی ایک نہایت جامع صورت یعنی سورۃ الحدید پر مشتمل ہے کہ جس میں پھر ان سب تعلیمات کو یکجا جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ 4 تمہیدی باتیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ العصر پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں 4 باتیں تمہیداً نوٹ کر لینی چاہیے۔ پہلی یہ کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید میں کوئی سورت 3 سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل 3 ہی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ انہی میں سے ایک سورۃ العصر ہے، اور اتنی مختصر ہے کہ اس کی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی والعصر۔ دوسرے یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں سورہ ہود کے آغاز میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں اور اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ فرمایا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ گویا ابتداءً قرآن مجید میں وہ صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں جو انتہائی جامع ہیں، اور اس کے بعد انہی کی تفصیل لمبی صورتوں میں وارد ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے گویا سورۃ العصر کا شمار بھی ان انتہائی جامع صورتوں میں ہوتا ہے جو ابتدا میں نازل کی گئیں۔ تیسری بات یہ کہ اگرچہ ویسے تو پورا قرآن مجید عربی ادب کی معراج اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن طالبان قرآن جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مختلف اور منفرد کیفیات کے حامل ہیں۔ گویا معاملہ وہی ہے کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است۔ اس پہلو سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سورۃ العصر کی انفرادی شان یہ ہے کہ یہ سورت قرآن حکیم میں سہل ممتنع کی ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے۔ انتہائی دقیق اور اعلیٰ علمی مضامین نہایت سادہ الفاظ میں بیان ہوئے ہیں۔
کوئی بھاری بھرکم لفظ یا کوئی ثقیل اصطلاح اس سورہ مبارکہ میں وارد نہیں ہوئی، تاہم اس کی سلاست کے پردوں میں علوم و معارف کے دریاب موجزن نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت پر غور و فکر کے نتیجے میں واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کا سر بے اختیار جھک جاتا ہے۔ جامع ترین صورت۔ تمہیدی امور میں سے چوتھی، آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت و رہنمائی ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بتانا اور صراط مستقیم اور سواء السبیل کی طرف رہنمائی کرنا قرآن مجید کا مقصد نزول ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے سورۃ العصر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے بیج کی مانند ہے کہ جس میں قرآن مجید کا پورا شجرہ طیبہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت طبرانی کی معجم الاوسط میں اور امام بہقی کی شعب الایمان میں منقول ہے کہ کان الرجلان من اصحاب النبی اذا التقیا لم یتفرقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدہما علی الآخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی سے دو صحابہ جب بھی باہم ملاقات کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سورہ مبارکہ کے ساتھ کس قدر قلبی انس تھا۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سورہ مبارکہ کے بارے میں ملتا ہے جسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورۃ لواسیتھم، اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور و فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول مفتی محمد عبدہ نے تفسیر پارہ امہ میں نقل کیا ہے، جس کی روح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سوائے اس سورۃ العصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہی کافی ہوتی۔ ان دو اقوال سے بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں اس سورت کی عظمت اور اس کا مقام کیا تھا۔ دور حاضر میں بھی بہت سے اصحاب علم و فضل نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو پہچانا ہے، چنانچہ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کی بنیاد پر مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے عنوان سے ایک خاصی ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کے جوامع الکلم میں سے شمار کیا ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جہاں تک صراط مستقیم اور سواء السبیل کی نشاندہی اور انسان کے لوازم فوز و فلاح اور شرائط نجات کے بیان کا تعلق ہے، یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ جس طرح توحید کے بیان میں سورۃ الاخلاص قرآن مجید میں اہمیت کی حامل ہے اور اسی وجہ سے اس کو قرآن مجید کی عظیم ترین صورت قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید کے مقصد نزول یعنی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے اعتبار سے اور صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کی نشاندہی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ انتہائی جامعیت اور عظمت کی حامل ہے۔ الفاظ معنی۔ مطالعہ قرآن حکیم، قرآن حکیم کا مطالعہ۔ منتخب، انتخاب کیا ہوا، عمدہ۔ سلسلہ وار، لگاتار، زنجیر کی طرح۔ بیان کرنا، کھولنا، واضح کرنا۔ نشستوں، سیشنز۔ نقطۂ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ۔ نصاب، سلیبس۔ تانا بانا، ساخت۔ سورہ مبارکہ، برکت والی سورت۔ اختصار، مختصر۔
जामियत, वुसअत। लवाजिम, लाजमी चीज़ें। फलाह, कामयाबी। शराइत, शर्त की जमा। अमले सालेह, नेक अमल। तवासी बिल हक, एक दूसरे को हक की तलकीन करना। तवासे बिस सब्र, सब्र की तलकीन करना। लवाज़मे निजात, निजात के लिए लाजमी चीज़ें। शराइत निजात, निजात की शराइत। तौज़ीह, वज़ाहत। चीदा चीदा, उम्दा उम्दा, अच्छे अच्छे। मुश्तमिल, से मिलकर बना हुआ, बनी हुई। बयान, गुफ्तगू, तशरीह। मबाहिस, वो मज़ामीन जिनसे बहस होगी। आमाल सालिहा, नेक आमाल। तफासील, तफसील की जमा। अनफरादी सीरत और किरदार, ज़ाती सीरत और किरदार। आइली ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी। हिदायत, हिदायत की जमा। आहिर, मिल्ली, कौमी। मरातिब, मर्तबा की जमा। शहादत अलन्नास, लोगों के सामने दीन को पेश करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। गलबा दीन हक, सच्चे दीन का गलबा। जिद्दोजहद, कोशिश। जामे इस्तिलाह, कम्प्रिहेंसिव टर्म। जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाद। रोशनी, रहनुमाई। सब्र करना, साबित कदम रहना, डटा रहना। मुसाबरत, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। तलकीन, नसीहत। मुताल्लिक, अबाउट। सूरतुल हदीद, तालीमात, तालीम की जमा। अकायद, आमाल, माशरत, इहलाक और मामलात से मुतल्लिक हिदायत। यकजा, इकट्ठा। तमहीदी, तारुफी, इब्तदाई। तमहीद, आगाज, इब्तदा। गौर फिक्र, सोच विचार। आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। तमहीदन, तमहीद के तौर पर। मुख्तसर तरीन, इंतहाई छोटी। हुस्न इत्तफाक, अच्छा इत्तफाक। तरतीब नज़ूली, नाजिल होने की तरतीब। के लिहाज से, के एतबार से। अव्वलीन, सबसे पहली, इब्तदाई। आगाज में, शुरू में। इरशाद फरमाना, हुक्म देना, कहना। मोहकम करना, मजबूत करना। इब्तिदाअन, शुरू में। इंतहाई जामे, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव। वारिद हुई है, आई है। गोया, यूं समझ लें। नाजिल की गई, उतारी गई। फसाहत, इंतहाई मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। बलागत, मौका व महल के मुताबिक बात करना। तालिबान कुरान, कुरान पाक के तालिबे इल्म। मुनफरिद, अलग, इम्तियाजी। कैफियत, कैफियत की जमा, हालतें। हामिल है, उठाए हुए है, लिए हुए है। हर गुलेरा, हर फूल का। रंगो बुए, रंग और खुशबू। दीगरस्त, अलग है। इनफरादी शान, ज़ाती शान। सहले मुमतना, इतना आसान कि हर कोई समझ सके लेकिन उस जैसा कोई पेश ना किया जा सके। दकीक, बारीक। इल्मी मज़ामीन, वो मज़ामीन जो आम आदमी की इल्मी सतह से बुलंद हों। गहराई वाले मज़ामीन। भरकम, भारी। सकील, मुश्किल, भारी। सलासत, रवानी, सादगी। उलूम, इल्म की जमा।
موجزن لہریں مارتا ہوا۔ واقعہ یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے۔ اعجاز، معجزہ، کرشمہ، عظمت، شان و شوکت، عزت، بڑائی، بے اختیار، خود بخود، تمہیدی امور، تعارفی باتیں، وہ باتیں جو تمہید کے طور پر بیان کی جائیں۔ مقصد نزول، اترنے کا مقصد، ہدایت، رہنمائی، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سواء السبیل، سیدھا راستہ، مانند، طرح، شجرہ طیبہ، پاکیزہ درخت، ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت، کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں بیان کرنا۔ طبرانی، معجم الاوسط، الفابیٹیکل آرڈر۔ بیہقی، شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، ایمان کے شعبے۔ منقول، جو کچھ کسی نے کہا وہ اسی کے الفاظ میں بیان کردہ، نقل کیا گیا۔ اصحاب، صاحب کی جمع، ساتھی، شاگرد۔ باہم، آپس میں، جدا، الگ، رخصت ہو جاتے، چلے جاتے۔ قلبی انس، دلی محبت۔ ائمہ اربعہ، چاروں امام۔ قول، اہم، قابل لحاظ بات۔ حافظ ابن کثیر، تفسیر، قرآن کی تشریح۔ نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ مفتی، جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ محمد عبدہ، روح سے، کے مطابق۔ اقوال، قول کی جمع، اہم قابل لحاظ باتیں۔ بآسانی، آسانی سے۔ نگاہ، نظر۔ دور حاضر، موجودہ زمانہ۔ اصحاب علم و فضل، علم اور فضل والے لوگ، اہل علم اور اہل فضل۔ عبد الباری ندوی، ضخیم، بڑی جسامت والی، موٹی۔ تصنیف کی، ترتیب دی، تحریر کی۔ حمید الدین فراہی، جوامع الکلم، کمپریہنسو سیئنگز، جامع کلمات۔ احساس، فیلنگ، حساس، احساس کرنے والا۔ سورۃ الاخلاص، قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ سنگ ہائے میل، مائل سٹونز۔ تجزیہ، کسی چیز کو اس کے حصوں میں تقسیم کرنا۔ اینالائز، عددی اعتبار سے، شمار کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے۔ مرکزی آیت، وہ آیت جو مرکز میں ہو۔ مرکزی اہمیت، بہت زیادہ اہمیت۔ مایوس کن، مایوس کرنے والا۔ زور بیان، بیان کا زور۔ بیان شدہ، بیان کی گئی۔ تاکید، بار بار کہنے یا زور دینے کا عمل۔ مفہوم، معنی۔ قاعدہ کلیہ، وہ بات جس میں تمام افراد کا حکم بیان کیا جائے۔ استثناء، نکالنا۔ بی الفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں، محض، صرف۔ حق، سچ۔ باہم، آپس میں، باہم مربوط، آپس میں جڑے ہوئے، جڑی ہوئیں۔ تلقین کی، نصیحت کی۔
लोहे कल्ब, दिल की तख्ती। सूरतुल असर का तर्जुमा सुनाए। अल्लाह ताला ने सूरतुल असर में क्या चीज़ नहायत इख्तिसार लेकिन जामियत के साथ बयान की है। आमाले सालिहा के कोई 4 पहलू बताएं। जहाद फी सबीलिल्लाह में तवासी बिल हक के कौन से मरातब आ जाते हैं। सूरतुल असर के बारे में पहली तमहीदी बात क्या है। सूरतुल असर के बारे में दूसरी तमहीदी बात क्या है। सूरतुल असर के बारे में तीसरी तमहीदी बात क्या है। सूरतुल असर के बारे में चौथी तमहीदी बात क्या है। सूरतुल असर कितनी आयात पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की कितनी सूरतें 3 आयात पर मुश्तमिल हैं। कुरान पाक की तरतीब नुज़ूली से क्या मुराद है। इब्तिदाअन नाजिल होने वाली आयात और सूरतों की क्या खूबी है। बाद में नाजिल होने वाली लंबी सूरतों की क्या खूबी है। सूरतुल असर की कोई इनफरादी शान बताएं। सूरतुल असर की सलासत के पर्दों में हमें क्या चीज़ नजर आती है। कुरान पाक का मकसद नुज़ूल क्या है। सूरतुल असर कैसे बीज की मानित है। मौजमुल औस्त किसकी किताब का नाम है। शोबुल ईमान किसकी किताब है। इस दर्स में हजरत अबू मुज़ैना दारमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत सुनाएं। सूरतुल असर के साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्बी उन्स की कोई मिसाल बताएं। आइमाए अरबा के नाम बताएं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सूरतुल असर के बारे में क्या अक़वाल हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर का नाम बताएं। सहले मुमतना से क्या मुराद है। मुफस्सिर किसे कहते हैं। कोई 2 मुफस्सिरीन के नाम बताएं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह में सूरतुल असर की अजमत और मुकाम क्या है। मुसलमानों का निज़ाम तालीम व तरबियत किसकी तसनीफ है और इस किताब की बुनियाद क्या है। मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम बताएं। जवामिउल कालिम से क्या मुराद है। इमाम हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में सूरतुल असर की क्या अजमत है। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का सूरतुल असर के बारे में क्या एहसास है। सूरतुल इखलास किस लिहाज से नहायत अहमियत की हामिल है। सूरतुल असर किस एतबार से इंतहाई जामियत और अजमत की हामिल है।